بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام لے کے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا سے اچھا انفارمیشن دی جائے، لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں اچھے سے اچھا فیڈ بیک ملے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیسا پروگرام کر رہے ہیں، کیا پروگرام کر رہے ہیں، اور کس کو آپ سننا چاہتے ہیں. جس کو آپ سننا چاہیں وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس شخصیت کو ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے. آج ہمارے سامنے جو شخصیت ہیں نوید احمد خان صاحب، پاکستان ٹورزم ایسوسیشن کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک اخبار بھی نکالتے ہیں، دا اسپوکس مین. بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا ٹورزم کے حوالے سے، بڑی گرپ ہے اور بڑی دنیا گھومی ہے انہوں نے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے توسط سے اور ہمارے پلیٹ فارم سے، ایک نیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو پتہ چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام بالا کو پتہ چلے کہ ٹورزم میں کیا کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں، اور کس طرح اس ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ ہم لا کر سکتے ہیں. ہمیں بڑی تربیت کی ضرورت ہے اپنے اداروں کے حوالے سے، اپنی عوام کے حوالے سے، اور اسپیشلی اپنی نوجوان نسل کے حوالے سے. جب تک آپ فرینڈلی ماحول پیدا نہیں کریں گے، ٹورزم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. السلام علیکم نوید احمد خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، وعلیکم السلام. کیا کہتے ہیں پاکستان میں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہارڈل کیا ہیں ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے لیے. ہر حکومت آتی ہے، وزارت سیر و سیاحت بھی موجود ہے، پی ٹی ڈی سی بھی موجود ہے، اور بہت سے محکمے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے، سندھ کے اندر موجود ہے، کے پی کے اندر موجود ہے. پھر بھی ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر پائے جو ہمیں کرنے چاہیے اتنے سالوں میں. آصف صاحب، تھوڑا سا اس کا جواب میں ڈیٹیل میں دینا جی چاہوں گا. وہ ڈیٹیل میں یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں نے جو غیر ملکی دورے کیے اور وہاں پہ خصوصاً ٹورزم کے حوالے سے، تو وہ وہاں پہ میں نے چیزیں دیکھی کہ وہ وہاں پہ وہ یعنی کہ ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے جو ہے نا، یہ اللہ کی قدرتی نظارے ہیں جو ہمارے پاس نیچرل بیوٹی موجود ہے. باقی آپ کسی بھی شہر کا میں نام نہیں لیتا، کمپیئر کر لیں تو وہاں پہ انہوں نے آرٹیفیشل جو ہے نا چیزیں بنائی ہیں. ایسے ہی اب پاکستان میں یہ ساری نیچرل بیوٹی ہونے کے باوجود جو ہے نا، ہمارا ٹورزم کا وہ ہدف کبھی بھی پورا نہیں ہو سکا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ یعنی کاروبار سے زیادہ، امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ جو ہے ٹورزم کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. خصوصاً بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے میڈیکل ٹورزم کے اوپر، ریلیجس ٹورزم کے اوپر، اور جناب جنرل ٹورزم کے اوپر، اور وہ مختلف پیکیجز دے کے اپنا جو ہے ٹورسٹ کو جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک آئیں، آپ کو وزٹ ملے گا. ان کی جو ملکوں کی ایئر لائن ہے وہ پرکشش پیکیج دیتی ہیں کہ آپ آئیں تو ہم آپ کو استنبول بھی گھومیں، اور ویزا دیں گے تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ تاشکند آئیں تو آپ جناب علی امام بخاری کے بھی روزے پہ جا سکتے ہیں. اس طرح ایک سلسلہ وسیع و طویل جاری ہے. اور آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کی جو ڈیپینڈ کرتی ہے اکانومی، وہ 50% تک جو ہے وہ ٹورزم پہ چلی گئی ہے. ٹورزم جو ہے وہ اس سے ان ذریعہ آمدنی بن گیا، اور اس کو وہ مزید پرموٹ کر رہے ہیں اور ویزا ایکسس بھی ایزی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑی سی، یہ میں بدقسمتی نہیں کہوں گا، بیڈ لک ہی کہہ سکتا ہوں کہ رہی ہے کہ ہر حکومت نے باتیں تو کی ہیں پرموشنز کی، لیکن اس کے اوپر سیریس ہو کے کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جواز بنا دیا جاتا ہے سیکورٹی کے حوالے سے. اگر کوئی ٹورسٹ انڈیویجول آتا ہے تو اسے پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ سیکورٹی کی وجہ سے وہ جگہیں وزٹ نہیں کر سکتا جہاں وہ جانا چاہتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک پراپر طریقے سے ایک پالیسی بنائی جائے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی. صرف زبانی کلامی نہیں، باقاعدہ اس میں جو ہمارے غیر ملکی سفارت خانے ہیں ان کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی ٹورزم کو جو ہے پروموٹ کریں. اور آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں ریسنٹلی تھائی لینڈ سے آ رہا ہوں. تھائی لینڈ میں ٹورزم کانفرنس تھی. وہاں پہ ایک چیز مجھے نئی لگی، وہ یہ تھی کہ وہاں پہ بھی بیسیکلی بیریل جو تھا وہ لینگویج کا تھا. بہت سارے ٹورسٹ جو یورپ سے بھی وہاں پہ آتے ہیں تو وہ مقامی لوگ جو ہے ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں. تو وہاں پہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک باقاعدہ بنائی گئی ہے، اور اس کے زیر اہتمام ٹورسٹ پولیس بھی ہے جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کے لیے. کوئی کسی کو مسئلے مسائل ہو جائیں، تو وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہو جائے تو وہ فوراً ہی وہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. تو یہی ہے میرا موقف کہ ہمیں ایک بالکل
اس کے اوپر سیریس ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں ہمارے ملک کو اکانومی کی ضرورت ہے اور زر مبادلہ کی ضرورت ہے۔ نوید خان صاحب بڑی اچھی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی اپنی ہسٹری جو ہے وہ 4000 سے 5000 سال پرانی ہے۔ موہنجو دڑو ہو، یہ آپ کا ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں بدھا کی ایک بڑی رچ ہسٹری یہاں پہ موجود ہے، جو کہ کسی اور ملک میں موجود نہیں ہے۔ بڑے اٹریکٹ ہم کر سکتے ہیں دنیا کو اپنی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں نے ڈیفائن کر دیا ہے، کیٹیگرائز کر دیا ہے ریلیجیس افیئر، تو ریلیجیس افیئر میں بھی ہم بڑے رچ ہیں ماشاءاللہ۔ سکھوں کے گردوارے ہمارے پاس موجود ہیں، ہندوؤں کے اچھے مقامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے اپنے جو مزارات ہیں وہ بھی ایک بڑی رچ ہسٹری رکھتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس تمام کے باوجود ہم وہ اہداف پورے نہیں کر سکے؟ اس میں ایک تو جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب ترمیموں پہ ترمیم ہوتی ہے تو اس میں کبھی بھی جو ترمیم ہوئی ہے اس میں پہلے میں نے کافی عرصے سے میں جرنلزم میں، تو میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جب بھی اسمبلی میں بل پاس ہوتا تھا تو اس کے کم از کم 3-4 دن تک اسے ہاؤس میں جو اس کی نیگیٹو اور پازیٹیو کے اوپر بحث ہوتی تھی۔ لیکن اب چونکہ ترمیمیں یکدم ہی ہو گئی ہیں، ان کے اوپر کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ترمیمیں تو کر بیٹھے لیکن کئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں خراب ہو گئی۔ اس میں سے ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ تھا، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ ہماری بھی کارپوریشن ہے اور اس کے بھی بڑے ذیلی ادارے ہیں۔ یہ پھر وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو گئی اور اس حساب سے پھر صوبوں نے ان کو ٹیک اوور کر لیا اور صوبے انڈیویجول طور پہ اپنی پروموشن کرنے لگے، ایک پاکستان کی طرف سے نہیں رہی۔ تو اب ہمارے پاس یقین کریں کہ آصف صاحب، میں بعض اوقات اس بارے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اوریجنل موجود ہیں، یعنی نیچرل موجود ہے، جس میں گردوارے شامل ہیں ہمارے پاس حسن ابدال کے اندر، یا وہاں پہ جو ہے اپنے کوریڈور کھولا ہے کرتارپورہ بڑا مشہور ہے، کرتارپورہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر بدھا کی ہمارے پاس جو اوریجنل چیزیں موجود ہیں، کیونکہ ہماری ایک ثقافت یہاں پہ آریہ کے دور سے موجود ہے، گندھارا ہماری ثقافت رہی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز بھی نہیں کر سکے اور صحیح طریقے سے ہم نے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ بھی نہیں کیا۔ ابھی لاسٹ ٹائم یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا اور نیپال، ان کے ایمبیسیڈرز کو وہاں پہ لے کے گئے تھے دکھانے کے لیے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں جی بدھا کی ہمارے پاس اوریجنل چیزیں ہیں۔ اور وہ اس کے بعد جو ہے رمیش کمار صاحب نے بھی یہ کوشش کی، لیکن یہ انڈیویجول کوشش ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ اور اب یہ صرف ایک چھوٹی سی ٹورزم نہیں ہے، اب اگر آپ اسے وسیع طور پہ دیکھیں نا تو یہ اتنا بڑا پروگرام ہے ناظرین کہ یعنی مقامی جو لوگ ہیں ان کو بھی روزگار ملتا ہے اس سے۔ ہمارے پاس جو ٹورسٹ آتا ہے تو وہ ہوٹلنگ بھی اس نے کرنی ہے، اس نے فوڈ بھی کرنا ہے استعمال، اس نے شاپنگ بھی کرنی ہے، تو یہ پوری ایک انڈسٹری کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میری تو یہی ہے حکومت سے، میں لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی میں نے پی ٹی ڈی سی میں یہ تجویز دی تھی کہ اس وقت آپ بیرونی سرمایہ کی کاروں کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمارے پاس جو چیز اویلیبل ہے وہ آئیں گے، یہاں پہ فیکٹری لگائیں گے یا جو بھی ہوگا ان کے مسئلے مسائل، لیکن جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے اوپر بھرپور توجہ دی جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ ایک بہترین قسم کا ذریعہ ہے، ذریعہ معاش کا بھی ہے، اور ہماری جو زر مبادلہ ہے ان کو بھی ریزرو کرنے کا، ہماری اکانومی اس سے بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی لیول پہ میں سمجھو کہ بڑا اچھا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہمارے سکھ بھائی آتے ہیں، ان کو کرتارپورہ، حسن ابدال اور مختلف جگہ ان کو دکھائی جاتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کے لیے بھی بڑے مقدس مقامات یہاں پہ موجود ہیں۔ ہماری حکومت و حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اسٹیٹ گیسٹ وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے عوام کے اندر بھی ایسا شعور ہے کہ وہ آنے والے یاتریوں کو، وزٹر کو، ٹورسٹ کو اچھے طریقے سے ویلکم کر سکے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو ہمارے پاس یہاں پہ ریلیجس ٹورسٹ آتے ہیں وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہو کے جاتے ہیں پبلک کے ساتھ۔
آپ یقین نہیں کریں کہ کئی جگہ پہ ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ان ٹورسٹ کے ساتھ جو ہے ان کو کھانے پینے کی چیزوں پہ چارجز نہیں لیے، انہیں کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، وہ بڑے یہاں سے خوش ہو کے گئے ہیں اور وہ ہماری پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ صرف جو ہے نا ایک مخصوص ایام میں جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم چونکہ ایک سال پورا 365 دن کا گزار رہے ہیں، تو یہ پریکٹس ہماری ریگولر ہونی چاہیے، صرف مخصوص دنوں پہ نہیں کہ اگر جو ہے گردوارے میں جو ہے ایک پروگرام ہے تو اسی وقت ہی ان کو ویزے ریلیز کیے جا رہے ہیں، یا جو ہے اگر بدھا کا کوئی سلسلہ ہے تو اس وقت ہی دی جا رہے ہیں، یہ کنٹینیوسلی ہونے چاہیے صحیح اور یعنی اس کا لگاتار ایک سلسلہ رہنا چاہیے کہ ایک وقت آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سورس ہے۔ بالکل صحیح ہے، بڑی اچھی بات کی نوید احمد خان صاحب۔ ابھی دیکھیں نا، آذربائیجان نے، ازبکستان نے اپنا ٹورزم سیکٹر کھولا ہے، اور پاکستان سے بہت سی فلائٹیں، پہلے فلائٹ تھی نہیں، اب ایک فلائٹ، پھر 2 فلائٹ، پھر لاہور سے فلائٹ، اسلام آباد سے فلائٹ، اب کراچی سے بھی اوپن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ تھائی لینڈ میں جو کانفرنس ہوئی اس کا ایجنڈا کیا تھا، اور اس میں کیا سفارشات پیش کی گئی، جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ KPK کی ٹورسٹ جو پولیس بنی ہے اس کو انہوں نے کاپی کیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ میں ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہاں پہ جو یہ ٹورزم پولیس جو بنائی گئی ہے، تو ویسی ہی ان کی ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو خاتون ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ آئیڈیا کہاں سے ڈیولپ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں پاکستان آئی تھی اور میں ناردرن ایریا گئی، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ مخصوص سے لوگ ہیں پولیس کے جو ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں، تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے الگ ہم نے پولیس بنائی ہے، وہ لوکل نہیں، مطلب انٹرنیشنل نہیں، لوکل کو بھی ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سے وہ آئیڈیا انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس کو وہاں پہ جا کے امپلیمنٹ کیا، تو اب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ تو پورے ملک کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی یہ مطلب ریلیجس کے حوالے سے مزارات موجود ہیں، مطلب بہت ساری جگہیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب میں نے وہاں پہ انہیں تصویریں دکھائیں کہ جو ابھی ریسنٹلی تھل میں جو ہے ڈیزرٹ ریلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، تو وہ حیران تھے، سرپرائز تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں ہوئی ہے، میں نے کہا ہاں جی یہ پاکستان میں ہوئی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ یار اگر یہ جو نیکسٹ پروگرام ہو تو بیفور ہمیں بتانا، ہم شاید کوشش کریں کہ اپنا ایک وقت لے کے آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ صحیح۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ لوکل سے نکل کے انٹرنیشنل میں آئیں، تو انٹرنیشنل میں جب آپ آئیں گے تو پھر میرا وہی ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ صحیح۔ نہیں صاحب، یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جیسے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے، تھائی لینڈ جو کانفرنس ہوئی ہے، آپ جس کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹورزم ایسوسی ایشن کے، اس میں کیا کیا کام آج تک آپ نے کیا اور کیا کرنا چاہتے ہیں جس میں حکومت آپ کو امداد کرے؟ اچھا، یہ جو ہماری ایسوسیشن ہے اس میں جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ تو ہیں شامل، اس میں جو پاکستان کے بڑے ہوٹلز ہیں وہ بھی ہمارے ممبر ہیں، تقریباً اپروکسیمیٹلی 4000 سے زیادہ ہمارے جو ہے نا وہ ممبر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم ہر سال جو ہے اپنا ایک ایونٹ بھی کرواتے ہیں، ٹورزم کانفرنس کرتے ہیں، اس میں ہم نہ صرف یہ ہے کہ مختلف ایمبیسیز جو ہیں، جو ایسے لاسٹ ہم نے کیا تو موریشس کے ساتھ کیا تھا، تو وہ اپنی پروموشن کرتے ہیں اور ان کے بھی ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاکستان کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایک جو ہے، میں جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات بائیلیٹرل سسٹم کے تحت یہ ٹورزم کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ ان کے بھی ٹورسٹ آئیں اور ہمارے بھی ٹورسٹ جائیں۔ درست۔ اب جو آپ بیچ میں ایک بات کر رہے تھے، یعنی وفود کا تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اب جو آپ کر رہے تھے بات، آپ یہ دیکھیں ٹورزم کی افادیت یہ ہے کہ پہلے ہم جب باکو جاتے تھے یا ترکستان جاتے تھے یا ازبکستان جاتے تھے تو آصف صاحب ہم نے یہ 17 گھنٹے کا ٹریول کیا ہے، کیونکہ ہم نے یا تو وایا استنبول گئے ہیں یا وایا دبئی گئے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے ٹرانزٹ جو ہے وہ 6-7 گھنٹے کا لیا ہے۔ لیکن ان ملکوں نے اس چیز کی افادیت کو سمجھتے ہوئے اپنی ایئر لائن جو ہے وہ ڈائریکٹلی شروع کی ہے۔ اب 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اب 2 گھنٹے میں آپ باکو پہنچے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے میں آپ تاشکند میں ہوتے ہیں، اور 2 گھنٹے میں جناب آپ بشکیک میں ہوتے ہیں۔ تو وہ پروموٹ کر رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ آپ آئیں وہاں پہ اور ان کی جو ہے اکانومی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا موقف یہی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر میں تو حکومت کو کہوں گا کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹس کیا جائے، اور اس میں جو ہے بالکل
تمام سفارت خانوں کو، پاکستانی سفارت خانوں کو ملا کے اور یہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ کام شروع کیا جائے. ہم دیکھیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں چاروں موسم موجود ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس کا ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ماشاءاللہ نوید احمد خان صاحب آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, بڑا تجربہ ہے. یہ ذرا بتائیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو کس طرح روزگار مہیا کیا جائے ٹورزم کے حوالے سے. اچھا, یہ جو ہے ایک اور میں آج اس پروگرام کی توسط سے بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ٹورزم ایجوکیشن جو ہے اس کے حوالے سے پراپر طریقے سے کوئی انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہم نے لاسٹ جو ہے سمرکند میں ایک جو ہے یونیورسٹی ہے, سلک یونیورسٹی, لاسٹ ٹائم ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا تھا کہ ہم جو ہے ٹورزم کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے. تو ہم نے MOU تو سائن کر لیا, انسٹیٹیوٹ بھی بن گیا, لیکن اس میں کچھ سرکاری طور پہ ہرڈلس ہیں جو HEC کی طرف سے بھی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہے. اگر وہ دور ہو جاتی ہیں تو میں نہیں, مطلب بہت سارے دوست ہمارے جو ہے وہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے ٹورزم ایجوکیشن دیں گے. دیکھیں وہاں پہ سلک یونیورسٹی جو ہے, اگر آپ کبھی موقع ملے وزٹ کریں تو انہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ہوٹل بھی بنایا ہوا ہے. وہ ہوٹل کمرشل بنیادوں پہ نہیں ہے, اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹریننگ کا ایک حصہ. جس طریقے سے ہمارے یہاں پاکستان میں MBBS بچے کرتے ہیں تو 3rd ایئر سے ان کے ہاسپٹل میں بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تاکہ وہ جا کے ہاسپٹل کو انٹرٹین کریں اور دیکھ سکیں, مریضوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں فائنل ہونے تک. تو اسی طریقے سے وہاں پہ وہ پراپر طریقے سے ہوٹلنگ کی جو تربیت دی جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے ہوٹلنگ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے لیکن ٹورزم کے حوالے سے کوئی بھی نہیں ہے. تو میرا تو یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کے اوپر بھی توجہ دے اور کوئی ایسی ایک انسٹیٹیوٹ بنائے جہاں پہ ان لوگوں کی تربیت کی جا سکے, اور ان بچوں کو ہم جب باہر بھیجیں تو وہ باہر جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں زر مبادلہ بھی بھیجیں گے. پھر وہی بات ہے کہ ہمارے پھر ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ دیگر ممالک یہ کام کر رہے ہیں اس وقت. بہت سارے جو ہمارے نیبرز کنٹریز ہیں ان کے بچے جو ہے وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہو کے جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. نوید صاحب میں نے ایک کوشچن یہ بھی کیا تھا کہ کن کاموں میں آپ کو حکومت کی ضرورت ہے, حکومت آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کرے تاکہ آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں, آپ کی جس کا پریزیڈنٹ ہے ٹورزم ایسوسیشن ہے پاکستان کی. ایک تو اس میں میرا جو تھا وہ ابھی میں نے لاسٹ کہا ہے کہ ہم انسٹیٹیوٹ ہم نے بنائی ہے. اگر حکومت خود وہ کرنا چاہے تو ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ہر طریقے سے. تو حکومت اس کو آن کرے, حکومت اس کو چلائے, اور جو ہے یعنی ایک وسیع جو ہے بیچ وائز جو ہے ہم وہ بچوں کی جو ہمارے فریش گریجویٹ ہیں ان کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ اپنا فیوچر بھی جو ہے سیکیور کر سکیں اور ان کو جو ہے یعنی مواقع بھی ملیں جابز کے. تو یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اس میں اسپیشلائزیشن ہے آفٹر گریجویشن کہ آپ آئیں اور آپ آ کے بیٹھ کے دیکھیں. اور 1 سال کا یہ ہم نے رکھا تھا تربیتی ڈپلوما, یعنی انکلوڈنگ تربیت کے ساتھ ہے, وہ اسکلڈ ہوگا. تو اس کے ساتھ آپ آ کے بیٹھ کے کام کریں اور وہ سارا کچھ جو ہے آپ جب سیکھ لیں گے تو آپ کے فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے مواقع ملتے ہیں آپ کو. نہیں صاحب میں یہ بھی چاہوں گا, دیکھیں اس وقت وہ پاکستان کو, اس ملک کے سرزمین کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ طالبان کی طرف سے ہے, جیسے خارج ہند کہتے ہیں یا دوسرے ہیں, اس طرح انڈیا کی طرف سے بڑا تھریٹ ہے. کیا اس کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان اور آرمی چیف نے جو اقدامات کیے ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ کم سے کم تھریٹ ہو اور کم سے کم عوام آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ پرامن ملک ہے, پرامن اس یہاں پہ ٹورزم ہے, پرعزم یہاں پہ ہر چیز ہے, اور آزاد خیالی سے اچھے طریقے سے یہاں پہ وہ اپنا وزٹ کر سکیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آصف صاحب, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کاروبار نہیں, ٹورزم کی پروموشن کے لیے بھی جو ہے نا سیکیور ماحول کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے. اب اس میں جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے, وہ اہمیت ہے کہ وہ ماحول اس قسم کا ڈیولپ کریں کہ پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ پیسفلی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہاں کوئی اس قسم کی نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں روٹین میں دنیا جہان میں دیگر ممالک میں بھی چلتی رہتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روڈز بلاک کر دیں یا انٹری بند کر دیں یا ہم جو ہے سارا ریسٹرکشن لگا تکلیف ہو.
تو یہ بڑا اثر کرتی ہیں ٹورزم کے اوپر، ایک نیگیٹو پہلو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ہمارے قانون ساز اداروں کو دیکھنا ہوگا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بھرپور دلچسپی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب لے رہے ہیں، تو میں تو توجہ دلواؤں گا فیلڈ مارشل صاحب کو کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دیں، اور کنسرن جو ادارے ہیں ان کو بھی ہدایت دیں کہ جی کہ وہ پیسفلی ایک ماحول بنائے تاکہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹورزم جو ہے وہ بھی پروموٹ ہو سکے. کیا کہیں گے حکومت پاکستان کو اس وقت جو آپ وزارت سیاحت اور سیاحت جو کام کر رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ ایک سسٹم یہی بنا ہوا ہے کہ سرکار کا جو کام ہے اس کے تحت وہ آتے ہیں، حاضری لگتی ہے اور دن گزر گیا اور سارا کچھ چل گیا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر کسی ایسے ادارے کی جو ہے بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے کہ بھائی آپ نے پورے سال میں کیا کیا، تو وہ ایک چیز بالکل سامنے آ جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ دیا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے. اب پی ٹی ڈی سی کے کئی موٹلز ہیں، کئی ہوٹلز ہیں، وہ جناب علی وہ سارے کے سارے اب خسارے میں جا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ پروفٹ میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ یہ وہ ہمارے پی ٹی ڈی سی کے ادارے جو وہ خسارے میں کیوں جا رہے ہیں. پھر الٹیمیٹلی حکومت پاکستان یہ سوچتی ہے یا کوئی بھی حکومت ہو کہ جب ایک ادارہ جو ہے نقصان میں جا رہا ہے تو پھر اس کو الٹیمیٹلی وہ بند کرنے کی بات کرتے ہیں، جس سے کہ جاب لیس لوگ ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی پر ایئر ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے پورے سال میں کیا کیا، اس کے حساب سے ان کی جو ہے پروموشن، سیلریز اور دیگر چیزیں ہونی چاہیے. جو اگر صحیح نہیں ہے تو میں تو سیدھی سی بات ہے کہ تجویز دوں گا کہ وہ پھر دوسرے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر بوجھ ہے، تو ان کو پھر ہم بوجھ کو اتارا جاتا ہے، لادا نہیں جاتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر بھرپور توجہ دے، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہے سختی سے نگاہ رکھی جائے اور ان کو پابند کیا جائے کہ بھائی آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور آپ ہمیں اپنی آؤٹ پٹ بتائیں. نوید خان صاحب، ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی توسط سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیرون سرمایہ کار پاکستان کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں، اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ آ کے ٹورزم ڈیولپ کریں. بیرون ملک سے لوگ آئیں، خاص طور پہ کوریا، جاپان، چائنا سے بہت آگے لوگ ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ جو ہمارے بہت سے پاکستانی اوورسیز جو ہے امریکہ میں ہیں، یو کے میں ہیں، جرمنی میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہر سال پاکستان میں لے کے آئیں، تاکہ ان کو بتائیں کہ پاکستان کی رچ ہسٹری کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا بدا کیا ہے. جو جہاں سے لوگ آئیں وہاں سے متعلق ان کو برٹن دور کے یہاں پہ بہت سی مقامات ہیں، ان کو دکھایا جائے کہ دیکھیں یہ برٹن نے یہاں پہ یہ کام کیا تھا، اس نے یہ کام کیا تھا. تو ان لوگوں کو لا کے ہم متعارف کریں اپنے ٹورزم کے ساتھ. تو آپ تو چونکہ پریزیڈنٹ ہیں ٹورزم ایسوسیشن آف پاکستان کے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اوورسیز پاکستانی کو بالخصوص؟ اچھا، یہ میری کئی اوورسیز پاکستانیوں کی کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی، اور اس چیز کے اوپر میں نے ان کو زور بھی دیا، تو انہوں نے اپنا رکھا ہے پروگرام. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں، دیکھیں وہ پاکستان آئے ہیں ایک پلان کر کے ایک مخصوص وقت کے لیے، ایسے ہی. لیکن اس دوران اگر سیکورٹی کی وجہ سے آپ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ سوات نہیں جا سکتے، ناردرن ایریا نہیں جا سکتے، تو ان کا پلان جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈسہارٹ ہو کے جو ہے نا چلے جاتے ہیں اور الٹرنیٹ ملک کو ڈھونڈتے ہیں. آصف صاحب، یہاں پہ میں ایک آپ کو بڑی زبردست سی بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بالی میں جو ہے بالی جو ہے اس کو ڈائیو کریں تو 35 منٹ اگر سوئمنگ کریں تو سڈنی میں ہم نکلتے ہیں آسٹریلیا میں. اچھا، ماشاءاللہ. تو آسٹریلیا میں آلریڈی یعنی سی سائڈ موجود ہے، لیکن لوگ بالی آئے ہوئے تھے. اب وہ جو آسٹریلین بالی آئے ہوئے تھے، میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے سیدھا سا جواب یہ دیا کہ $100 میں ہم سڈنی میں جو ہے انجوائے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انڈونیشیا کی کرنسی نیچے ہے. تو وہ $100 میں انہوں نے کہا جی ہم $100 میں پورا 1 ویک یہاں پہ انجوائے کر کے جا رہے ہیں. ایسے ہی. تو یہی بات ہمارے پاکستان کی بھی ہے کہ ہم اس وقت $280 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، 200. اب ہاں باہر کا ایک بندہ آتا ہے تو اس کے لیے وہ $1 یا $1 ہے، لیکن ہمارے لیے 280 ہے. ایسے ہی. تو کئی ملک ایسے ہیں جس میں انکلوڈنگ ملیشیا بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے. ان لوگوں نے جان کے اپنی کرنسی کو بھی نیچے رکھا ہوا ہے ڈی ویلیو کر کے، تاکہ
لوگ جب آئیں تو ان کو محسوس ہو کہ وہ جناب پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ انہیں پتہ چلے کہ جی کہ ہم تو یہاں پہ بہت عیاشی کر رہے ہیں، ایسے ہی تو وہ ہم بھی اس چیز کو ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی 280 کے اوپر ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ آئے گا اگر وہ $100 خرچ کرتا ہے تو ہمارے تو 28,000 بنتے ہیں. ایسے ہی تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے. ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہ بھی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ $1,500 کے اندر یا $1,000 کے اندر جو ہے آپ پاکستان پورا گھوم سکتے ہیں. آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو زر مبادلہ کثیر تعداد میں پاکستان کے اندر آ سکتا ہے. کیا وہ اقدامات ہیں جو اس حکومت جو بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے ٹورزم کو فروغ دینا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کی گورنمنٹ جو گزشتہ تھی، ماؤنٹین ڈے بھی منایا گیا، ماؤنٹین ایئر بھی منایا گیا، اور بہت سے ایسے ڈے منائے گئے جو ٹورزم کے حوالے سے اٹریکٹ کرتے تھے. کیا آئندہ آنے والا وقت آپ اس کو زرخیز دیکھتے ہیں، سرسبز دیکھتے ہیں، گروتھ فل دیکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر؟ میں بالکل اس کو میں ہوپ فلی مطلب بہت زیادہ ہوپ رکھتا ہوں اس حوالے سے کہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کو اچھی بات کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اچھی ایک امید رکھنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے حکومت پاکستان جو ہے یا ہمارے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ادارے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت بہتر طریقے سے جو ہے اپنی پروموٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ یقین کریں کہ نیپال نے سارا زور جو ہے وہ اپنے ماؤنٹین کے اوپر لگایا ہوا ہے، ایسے ہی اور وہاں پہ باقاعدہ ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں. وہ نہ صرف وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کو جو ہے ماؤنٹین کے اوپر بھی لے کے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈیزرٹ نہیں، ڈیزرٹ کے علاوہ ہمارے پاس سی بھی موجود ہے. تو ہمارے پاس جو ہے دنیا کا 2nd لارجسٹ پہاڑ بھی موجود ہے K2 کی صورت میں. تو ہمارے پاس تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کھول کے دی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں دل کھول کے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کو پروموٹ کریں. صحیح. تو اگر ہم یہ پلاننگ کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہمیں نہ کسی سے قرضے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ہم نے جناب علی کوئی انویسٹمنٹ کی دعوت دینی ہے. یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں. اور اس میں آصف صاحب ایک بات یہ ہے کہ باقی جو آپ فیکٹری یا کوئی چیز لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ وداؤٹ انویسٹمنٹ کے ہے. بہت اچھی بات کی نویدن خان صاحب. باقی اس ملک کے اندر بہت رچ ہسٹری ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ موسم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تاریخی مقامات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹیکسا کے اور سوات کے بدھا کے مقامات ہوں. ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے ہیں، وہ سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم اپنی صنعت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اچھی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے اوورسیز پاکستانی کو، وہ اپنے ملک میں چھٹیاں گزارا کریں، اپنے بچوں کو اس ملک سے متعارف کرائیں، اپنے والدین سے متعارف کرائیں، اپنے قبرستانوں سے مخاطب کرائیں جہاں پہ ان کے آباء و اجداد دفن ہیں. یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو اپنی زمین کے ساتھ مستحکم کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیا. میں بڑا مشکور ہوں نویدن خان صاحب کا جنہوں نے اتنا وقت دیا. آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے اور اچھے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے. ناظرین، اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیا. اللہ حافظ.